کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ان کا بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ یہ ہیں تو انصاری صحابی، ہجرت سے چند دنوں پہلے انہوں نے ایمان اور اسلام قبول کیا انہوں نے، اور خزرج قبیلے سے تھے۔ جنگ یمامہ میں یہ شہید ہوئے تھے مسیلمہ الکذاب کے خلاف، اور بڑے بہادر صحابی تھے۔ بڑی مردانہ آواز تھی ان کی، بہت اونچا بولتے تھے یہ۔ تو جب سورہ حجرات کی آیات نازل ہوئیں اور جس میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر اونچی مت کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور جو لوگ اپنی آوازیں اونچی کرتے ہیں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ ایک ایسا قبیح عمل ہے کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اور تمہاری نیکیاں ساری ضائع ہو جائیں گی۔ مدینہ میں تھے، جب انہوں نے یہ آیات سنی کہ میں تو نیچرلی اونچا بولتا ہوں، میری آواز اونچی ہوتی ہے، میں تو لاؤڈ ہوتا ہوں میں، اور جب انہوں نے یہ آیات سنی کہ مجھے شعور بھی نہیں ہوگا اور میری نیکیاں ساری ضائع ہو جائیں گی، اتنا روتے تھے کہ انہوں نے مسجد آنا چھوڑ دیا۔ تو چند دن گزر گئے، حضرت ثابت بن قیس مسجد نہیں آ رہے۔ یہ آیت پڑھی انہوں نے، یہ آیت سنی انہوں نے، اور گھر میں بیٹھے روتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی صحابی، کوئی نمازی اگر مسجد میں نہ آئے تو ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ گھر میں جا کے اس کی عیادت کرتے یا اس کی تیمارداری کرتے، اس کی جا کے پوچھتے کہ بھائی مسجد کیوں نہیں آ رہے ہو تم۔ اور یہ بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر مسجد میں کوئی ریگولر نمازی ہیں، اگر آپ ان کو مسجد میں نہ دیکھیں، ایک دن، دو دن، تین دن، تو ان کے گھر جائیں، ان کے بارے میں پوچھیں۔ اور یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جو ہے نا وہ ایک اچھی سنت ہے، اور ہمیں یہ سنت زندہ کرنی چاہیے کہ جب ہمیں ہمارا کوئی مسجد میں کوئی نمازی نہ ملے تو جا کے اس کے گھر میں اس کی خیر لے کے ضرور آؤ، اس کی خیر خبر رکھو۔ تو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا کہ کہاں ہے بھائی ثابت بن قیس؟ انہوں نے صحابہ کو کہا کہ جاؤ ذرا ثابت بن قیس کا پتہ تو لگاؤ۔ تو صحابہ کرام چلے گئے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہنچے حضرت ثابت بن قیس کے گھر میں تو دیکھا کہ حضرت ثابت بن قیس جو ہے نا وہ رو جا رہے ہیں، ہلکان کر رہے ہیں اپنے آپ کو رو کے۔ تو پوچھا کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ثابت بن قیس فرمانے لگے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز کے سامنے اونچی نہ کرو، اور میں تو اتنا اونچا بولتا ہوں، میں تو اتنا لاؤڈ بولتا ہوں، میری تو ساری نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں۔ تو صحابہ کرام جو ہے انہوں نے یہ بات تو سنی، صحابہ اپنے پاس سے تو کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ صحابہ کیا، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پاس سے کبھی کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ قرآن میں آنے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کوئی نیا معاملہ اگر آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کوئی حکم، خود سے کوئی فتویٰ جاری نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کی وحی نہیں نازل ہوتی۔ تو صحابہ کرام کیسے کوئی اس بات کا جواب دیتے؟ وہ یہ احساسات اور یہ جذبات اور یہ بات حضرت ثابت بن قیس کے لے کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، حضرت ثابت بن قیس یہ فرما رہے ہیں کہ، اور وہ یہ اس بات پہ رو رہے ہیں کہ میں اتنا اونچا بولتا ہوں، میری ساری نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں۔ تو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کے بارے میں جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ لا بل هو من اہل الجنہ، وہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ثابت کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں، بشارت دے دو کہ ثابت کی نیکیاں باقی ہیں، بلکہ وہ تو جنتی صحابی ہیں۔ تو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جنت کی بشارت یوں دی جب یہ سورہ حجرات کی آیت نازل ہوئی۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کتنی باریک باریک باتیں لے کے اپنے ایمان کا احتساب کرتے تھے۔ تبھی میں کہتا ہوں، اور اپنے آپ کا بھی میں احتساب کرتا ہوں، کہ ہم چند نیکیاں کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی جنت کما چکے ہیں ہم۔ اور صحابہ کرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی بشارتیں ملیں، مگر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی سنت، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اہتمام کرتے اور کوئی ایسی چیز نہ کرتے کہ جس سے ذرہ برابر بھی اللہ اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو۔ اللہ ہمیں بھی وہ ایمان، وہ تقوی نصیب فرمائے کہ ہم دین کے احکامات، اپنے عقیدہ، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کسی اعتبار سے بھی، کسی بھی طریقے سے
ان چیزوں پہ ہم کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ دین پہ تو ہمیں داخل ہونا ہے مکمل طور پہ۔ چند چیزیں دین کی اٹھا لیں، چند چیزیں چھوڑ دیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان وہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورا کا پورا دین اپنانا ہے، پورے کے پورے دین میں عمل کرنا ہے۔ چند چیزوں پہ عمل کر دیا، چند چیزیں چھوڑ دی تو ہم بہت اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان ہیں، کمزور مسلمان ہیں، ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں، بہترین مسلمان نہیں ہیں۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، ہر بتائے ہوئے حکم کے اوپر 100% عمل کرے گا۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com